بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا شب برات کا روزہ رکھنا منع ہے؟ شب برات کا روزہ رکھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ ناظرین، شب برات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور مغفرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو شعبان المعظم کی 15ویں رات کو رونما ہوتی ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص تجلی کے ساتھ اپنے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق عطا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں اپنی مخلوق کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری رحمت کے بادل برس رہے ہیں، میری فرما برداری کا کلا اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام ملائکہ کو سنا دو کہ آج کی رات تقدیر کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں۔ کس کو رزق دینا ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کا نام اس سال موت کے رجسٹر میں درج ہونا ہے، یہ سب آج کی رات طے پاتا ہے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کے دروازے کھول دے، اور مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ کو آج کی رات مومنین کے لیے ٹھنڈا کر دے۔ مشرق اور مغرب تک جس قدر مسلمان کی قبریں ہیں، ان سب کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جائیں۔ آج کی رات شب برات یعنی چھٹکارے کی رات ہے۔ میرے بندوں کے لیے توبہ کے دروازے کھول دو۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدلا جاتا ہے، رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور حکم الہی نازل طے ہوتے ہیں کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش کر دی جائے۔ اسی مقام پر ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی مثال صرف وسعت کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس کا کرم تو گنتیوں سے پاک ہے۔ یہی وہ مبارک گھڑی ہے جب غافل انسانوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وہ کتنا غفور الرحیم ہے جو پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی کی سانسیں کتنی تیزی سے ختم ہو رہی ہیں، اور رات ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم اپنا تعلق اپنے خالق سے دوبارہ جوڑ لیں۔ اس رات میں ملائکہ کی جماعتیں زمین پر اترتی ہیں اور ذکر کرنے والوں کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو اس رات ندامت سے نم ہو جائیں، اور وہ دل جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ یاد رکھیے کہ توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جہاں انسان اپنے گناہوں سے بیزار ہو جائے اور آئندہ برائی نہ کرنے کا پکا عزم کر لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اس لیے مثال رہا۔ آپ اس مہینے میں اس قدر عبادت فرماتے کہ صحابہ کرام بھی حیران رہ جاتے۔ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کا پیش خیمہ ہے۔ جیسے کسی بڑے مہمان کی آمد سے پہلے تیاریاں کی جاتی ہیں، ویسے ہی شعبان کی 15ویں شب ہمیں رمضان کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس رات میں رزق کی تقسیم اور عمروں کا تعین اللہ کے حکم سے ہوتا۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں دنیاوی حرص اور طمع چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس رات کی ایک 7 کروڑ سالوں کی زندگی سے بہتر ہو سکتی ہے اگر اسے خلوص نیت کے ساتھ گزارا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا نزول بندوں کی ہمت بڑھاتا ہے کہ مایوس نہ ہوں، چاہے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ میرا رب بخشنے پر آئے تو ذرے کو آفتاب بنا دے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں اور اپنی تمام خطاؤں کا اعتراف کریں، کیونکہ اعتراف بندگی ہی بندگی کی معراج ہے، اور یہی وہ رات ہے جہاں تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اگر کوئی سچے دل سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں خیر کے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ہمیں اپنے والدین، رشتہ داروں اور پوری امت کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے، کیونکہ دوسروں کے لیے مانگی جانے والی دعا جلد قبول ہوتی ہے اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ یہ رات ایک پیغام ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ جہنم کا ایندھن بنے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے، مطلب بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ اللہ کی یاد میں مست ہوتی جا رہی ہے۔
ستارے پورے آب اور تاب کے ساتھ جھلملا رہی ہیں، پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکایک رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، انوار و تسلیات کے جلوے بکھرتے ہیں، مومنین اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہیں اور آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں سربا سجود ہیں اور امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کون سی رات ہے؟ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس مقام پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ رات محض جاگنے کی نہیں بلکہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ چنانچہ آپ نے اس رات میں طویل سجدے کیے اور امت کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس رات میں رب کائنات کا کرم اس قدر وسیع ہوتا ہے کہ وہ پکار کر اپنے بندوں کو اپنی آغوش و رحمت میں بلاتا ہے۔ جو بندہ اس رات کی قدر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی خاص قربت بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ رات غافلوں کو بیدار کرنے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کا ایک عظیم موقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پورے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے اور فرماتے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس لیے اس مہینے کی 15ویں سب کو خاص اہمیت حاصل ہے کہ یہ اعمال کی سالانہ پیشی کا وقت ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات میں کثرت سے توبہ کریں اور پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگ کر نئے عزم کے ساتھ زندگی کا آغاز کریں۔ اللہ کی رحمت کسی بہانے کی منتظر ہوتی ہے اور شب برات وہ بہترین بہانہ ہے جہاں آنسوؤں کا ایک قطرہ زندگی بھر کی سیاہی دھونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس رات کو صرف رسموں میں نہ گزاریں بلکہ حقیقی تڑپ کے ساتھ اپنے مولا کو منائیں، کیونکہ یہ فیصلے کی گھڑی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار رہی ہے کہ ہے کوئی جو آج اپنی تقدیر پر سنوارنا چاہے۔ بخاری اور مسلم کی مستند روایات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ذکر الہی اس رات کا اصل مقصود ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ بعد ازاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اس رات میں قبرستان جانا، فوت شدگان کے لیے احسان ثواب کرنا بھی سنت نبوی سے ثابت ہے، لیکن آتش بازی اور چراغاں جیسی خرافات سے بچنا ضروری ہے۔ ناظرین، شعبان کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے، البتہ اس رات کو فرض یا واجب سمجھ کر دوسروں کو مجبور کرنا درست نہیں ہے، اور اس کی جو فضیلت عوام میں مشہور ہے کہ یہ 1000 سال کی عبادت ہے، اس طرح تخصیص ثابت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ایک رات کی توبہ پر زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دے۔ اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے باطن کی اصلاح کرے اور دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا عہد کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دیتا ہے، مگر بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اس رات کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں تلاوت قرآن کریم اور درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے سے روحانیت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس مبارک موقع پر اپنی دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ یہ رات یکجہتی اور بھائی چارے کا پیغام بھی دیتی ہے کہ ہم اپنے دلوں سے کینہ نکال کر ایک دوسرے کو معاف کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم سب پر سایہ فگن ہو سکے۔ علماء کرام نے اپنی تصانیف میں لکھا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک، کینہ پرور، قاتل اور والدین کے نافرمان کے علاوہ سب لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات سب سے
پہلے اپنے دلوں کو بغض اور کینے سے صاف کریں۔ اور ماہرین شریعت 15 شعبان کے روزے کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایام بیس کے روزوں میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ان تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے۔ مسند فتاوی میں یہ بات درج ہے کہ ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دین کی بنیاد جذبات پر نہیں بلکہ مستند شرعی دلائل پر ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی طریقے پر عمل کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اگر ہم سنت کے مطابق اس رات کی قدر کریں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں من گھڑت قصے کہانیاں بھی پھیلائی جاتی ہیں جن سے بچنا لازم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کو دکھاوے اور بدعت سے پاک رکھیں اور صرف ان اعمال پر توجہ دیں جو قرآن و حدیث سنت سے ثابت ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق کیا جائے۔ فضائل اعمال کے نام پر خلف کرنا ایمان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہم بروز قیامت سرخرو ہو سکے۔ اصل بندگی یہ نہیں کہ ہم صرف رسمیں پوری کریں بلکہ اصل بندگی یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں اور ان سنتوں کو زندہ کریں جو ہماری زندگی بدل دیں۔ شب برات کا اصل سبق توبہ کی قبولیت اور رب کی رحمت پر یقین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور ہر اس کام سے بچیں جس کی بنیاد دلیل پر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم یہ اہم بات ذہن نشین فرما لیں کہ شب برات کی رات انفرادی طور پر بیدارہ رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اگلے دن روزہ رکھنا شرعاً جائز اور مستحب ہے، لہٰذا 15 شعبان کو نفل روزے کی نیت سے روزہ رکھنا اور اس رات ذکر اور اذکار کرنا باعث ثواب ہے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شب برات پر جاگنے کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔